اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب اللمع میں نیت کے بارے میں، اور نیت میں یعنی نیت کیسے ہونی چاہیے، کیا مقصود ہے نیت سے، ان باتوں کو ہم نے بتایا۔ اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی یعنی نیت قربت کے بارے میں، اور کل ہم نے اس پر گفتگو بھی کی کہ قربت سے مراد قربت مکانی یا زمانی نہیں ہے، بلکہ قربت سے مراد اللہ عز و جل کی جو مقصود ہے قربت سے وہ یہ ہے کہ انسان کی عظمت، درجات کی بلندی اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی قربت یعنی اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی۔ کیونکہ زمان و مکان کا تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ کی قربت میں، جیسے ہم آپس میں دیکھتے ہیں کہ قریب دور نزدیک، مثلا اتنا قریب اتنا دور، یہ سب اللہ کے یہاں نہیں ہے اس معنی میں، کیونکہ اللہ عز و جل کے یہاں زمان یعنی مکان کا مسئلہ ہی نہیں ہے جس میں کہا جا سکے اتنی قربت، اتنی نزدیکی، اتنی دوری نہیں۔ اس کی قربت سے مراد یعنی اس کی رضا کا حاصل کرنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا، اس کی رضا کے لیے کسی کام کو انجام دینا۔ کہہ رہے ہیں کہ نیت جو ہے وہ بغیر قربت کے کوئی کرے، مثلا وضو کرتا ہوں واجب، قربت اللہ نہیں کہہ رہا ہے مثلا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیت یعنی بغیر قربت کے یعنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ بلکہ قربت تو ہر اس میں ہونی چاہیے، یعنی ہر واجب میں، ہر مستحب میں انسان کی قربت ہونی چاہیے، تو قربت تو ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے نیت میں اس سے کیا ہوتا ہے تاکہ آپ تمیز پیدا کر سکیں، یعنی نیت جو ہے بتا رہے ہیں، نیت کی شرح میں کر رہے ہیں، آئے گا بھی کہ نیت جو ہے وہ تمیز پیدا کرتی ہے عبادت کی غیر عبادت سے۔ صحیح، مثلا آپ نے وضو کر رہے ہیں، آپ نے نیت نہیں کی، اب آپ منہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، تو اب یہ منہ ہاتھ دھونا مثلا صرف منہ ہاتھ دھونا یہ عبادت نہیں ہے، صرف منہ ہاتھ دھونا اس معنی میں عبادت نہیں ہے جو آپ یعنی سمجھیں کہ یعنی جیسے وضو عبادت ہوتی ہے۔ اب اگر یہ کہ انسان اللہ کی قربت کے لیے نظافت بھی کرے تو عبادت ہو جائے گی، وہ الگ چیز ہے۔ تو یہاں قربت نہیں ہے ایسا، مثلا بغیر نیت قربت کے، بغیر نیت کے انسان منہ ہاتھ دھو رہا ہے تو یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اگر وضو کر رہا ہے نیت کے ساتھ تو عبادت ہو جائے گی۔ انسان دن بھر کلی کرتا رہے تو کیا وہ عبادت ہو جائے گی؟ ناک میں پانی ڈالے یا منہ دھوتا رہے دن بھر بیٹھا ہوا، لیکن عبادت جب اس میں قصد قربت ہوگا، نیت ہوگی تو اس وقت عبادت ہوگی۔ تو نیت کیا تمیز پیدا کرتی ہے عبادت کی غیر عبادت سے، یعنی نیت ہی کی وجہ سے وہ چیز عبادت ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز، اور نیت ہی کی وجہ سے نہ کرنے کی وجہ سے کوئی بھی چیز یعنی غیر عبادت ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ وضو کر لیجئے پوری اور نیت نہ کیجئے تو وضو تھوڑا ہی ہوگا، آپ منہ ہاتھ دھوتے رہیے، کلی کر دیے، مسا کیجئے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب تک آپ نیت نہیں کریں گے تو عبادت نہیں ہوگی۔ یعنی نیت جو ہے وہ خود یعنی تمیز پیدا کرتی ہے، اور نیت ہی کے ذریعے تمیز پیدا ہوتی ہے عبادت اور غیر عبادت میں، حتیٰ فعل کے مشترک ہونے میں بھی، حتیٰ فعل کے مشترک ہونے میں بھی، یعنی اگر جو ہے وہ فعل یعنی کیسے آپ جو ہے وہ مثلا اگر آپ عبادت
اور غیر عبادت میں یعنی آپ نیت نہیں کریں گے تو فعل مشترک ہو جائے گا، اور فعل کو آپ کیسے جدا کریں گے دوسرے سے؟ عبادت کو غیر عبادت سے کیسے کریں گے؟ کہ آپ نیت کریں، یعنی آپ منہ دھونا، وضو میں منہ دھلتا ہے، وضو میں بھی ہاتھ دھلتے ہیں، وضو میں بھی سر کا مسا، پیر کا مسا ہے مثلا، اور کوئی انسان جو ہے وہ منہ دھو رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، سر کا مسا، پیر کا مسا خوب کر رہا ہے، لیکن نیت نہیں کر رہا ہے، یا مثلا صرف منہ دھو رہا ہے اور وضو میں منہ دھلتا ہے، تو کیا عبادت ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس میں نیت کی ضرورت ہے اور قصد قربت کی ضرورت ہے، اللہ سوائے اس کے کہ مثلا حتیٰ اشتراک جو ہے مثلا واجب اور ندب میں بھی آپ کیسے اس کو جو ہے وہ مثلا ایک وضو کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، اب نماز کا وقت ہے تو کیا آپ اس میں جو ہے وہ یعنی ندب کی نیت سے وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ اس میں وجوب کی نیت سے وضو کریں گے، اور جب وضو نماز کا وقت نہیں ہے یا کسی عبادت کا وقت نہیں ہے یا کوئی ایسی عبادت نہیں کرنی ہے جس میں وضو شرط ہوتی ہے، اس وقت کیا آپ مثلا واجب کی نیت سے کریں گے وضو؟ نہیں، اس وقت ندب کی نیت سے ہوگی، یعنی اگر آپ کو وہ کام انجام نہیں دینے ہیں کہ جن میں طہارت شرط ہے اور آپ وضو کر رہے ہیں، تو اب آپ اس وقت کیا واجب کی نیت سے وضو کریں گے؟ نہیں، یعنی جب آپ ان عبادات کو یا ان امور کو انجام دینا چاہتے ہیں جن میں طہارت شرط ہے، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ وضو میں نیت واجب کی کریں گے، لیکن جس وقت پر آپ ان امور کو انجام دینا چاہ رہے ہیں جن میں طہارت شرط نہیں ہے، تو اب آپ کیا وہاں نیت جو ہے وہ واجب کی نیت سے کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہاں مستحب کی نیت سے کریں گے، کیونکہ بعض چیزوں میں وضو مستحب ہے یا ہر وقت باوضو رہنا مثلا ثواب کا باعث ہے، مستحب ہے، صحیح، تو یہاں آپ واجب کی نیت نہیں کریں گے اور وہاں آپ مستحب کی نیت نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو واجب ہی کی نیت کرنی ہوگی کہ واجب ہے چونکہ، صحیح۔ یہ یعنی آج کا درس ہے، یعنی نیت کے بارے میں، اس میں تقریباً اس کا یہ خلاصہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ عمل قربت فلا شبہ فی اعتبارہا فی کل عبادہ، لیکن قربت کا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اعتبار کیا گیا ہر عبادت میں، قصد قربت ہر عبادت میں ضروری ہے، قربت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، صحیح، قربت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ قصد قربت ضروری ہے۔ عمل قربت فلا شبہ فی اعتبارہا فی اعتبار القربہ فی کل عبادہ، ہر عبادت میں قربت کا اعتبار تو ہر عبادت میں ہے، اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ وَكَذَا تَمِيزُ الْعِبَادَةِ عَنْ غَيْرِهَا، اور اسی طریقے سے عبادت کو غیر عبادت سے تمیز دینے میں بھی قصد قربت آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ قصد عبادت میں قصد قربت ہوتا ہے اور غیر عبادت میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز عبادت نہیں ہے ان میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، آپ چل رہے ہیں ایسی راستہ مباح چیز ہے تو اس میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نماز پڑھیں تو وہ عبادت ہے، ایک خاص عبادت ہے، آپ اس میں جو ہے آپ کو قصد قربت کرنا ہوگا، تو آپ اپنی عبادت کو غیر عبادت سے جدا کس چیز سے کریں گے؟ نیت سے، قصد قربت سے۔ جب عمل فعل مشترک ہو مثلا تو اس وقت کیسے آپ جدا کریں گے ایک فعل کو دوسرے، یعنی فعل ایک ہی ہے، آپ منہ دھو رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، تو وضو میں بھی جو ہے وہ منہ دھویا جاتا ہے، آپ ہاتھ دھو رہے ہیں وضو میں بھی ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، کرلی کر رہے ہیں وضو میں بھی کرلی مستحب ہے یا ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، تو اب لیکن اسے عبادت کیا چیز بنائے گی؟ عبادت قصد قربت، اور اگر آپ نے قصد نہیں کیا، نیت نہیں کی، تو پھر آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ الا انہ لا اشتراک فی الوضوء حتی فی الوجوب والندب، یہ اور بات ہے سوائے اس کے کہ وضو میں اشتراک نہیں ہے، یہاں تک کہ وجوب اور ندب میں اشتراک نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں وضو آپ کر رہے ہیں واجب کے لیے بھی اور ندب کے لیے، مثلا وہ ندب بھی ہو، مثلا آپ نے وضو کی مثلا نماز کے لیے، تو اب یہ وضو واجب ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے تو نماز کے لیے وضو واجب، لا صلاۃ الا بالطہور، نماز بغیر طہارت کے نہیں ہے۔ آپ نے نماز کا وقت ہو گیا، نماز ظہر کا یا عصر کا یا مغرب عشاء کا صبح، آپ نے نماز کے لیے وضو کرنا چاہتے ہیں، آپ نماز کے لیے وضو کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ وضو
یعنی مستحب کی نیت سے کر لیں صرف ندب کی نیت سے، یا آپ کے اوپر وضو واجب ہے؟ نہیں، آپ کے اوپر وضو واجب ہے، آپ کو وضو واجب کی نیت سے کرنی ہوگی کیونکہ وضو واجب ہے۔ یا آپ ایسے کام کو انجام دینا چاہتے ہیں جن میں وضو ندب ہے، مستحب ہے، کہ آپ واجب کی نیت سے کرو گے، وہاں پر ہر وقت باوضو رہنا مثلا جو ہے مستحب ہے، ثواب کا باعث ہے، اجر و ثواب ہے، اس میں اللہ کے یہاں مطلوب ہے، اللہ یہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ بندے ہر وقت متطہر رہیں، پاک و پاکیزہ رہیں، طاہر رہیں۔ تو اگر کوئی انسان اب وضو کرتا ہے ایسے ہی بغیر کسی ایسے کام کی جس میں یعنی وضو کی شرط نہیں ہے، تو وہاں وضو کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے وہ ندب کے اعتبار سے کرے گا، مستحب ہے، تو اشتراک نہیں ہے، یعنی جہاں اسے واجب کرنا چاہیے وہاں وہ ندب نہیں کر سکتا نیت میں، یعنی مستحب نہیں کرے گا، اور جہاں واجب ہے وہاں مستحب نہیں، جہاں مستحب میں واجب نہیں کرے گا، تو حتیٰ کہ اس میں وضو میں اشتراک، وضو اور ندب میں اشتراک نہیں ہے، لأنہ اس لیے کہ فی وقت العبادۃ الواجب المشروطہ بہ لا یکون الا واجبا، اس لیے کہ اگر وضو ایسے وقت کی جا رہی ہے، اگر وضو ایسے وقت کی جا رہی ہے، ایسی عبادت کی جا رہی ہے کہ جس میں وضو شرط ہے، مشروط بہی بالوضو، کہ جو مشروط ہے وضو کے ساتھ، ایک ایسی عبادت کو آپ انجام دینا چاہتے ہیں کہ جو مشروط ہے وضو کے ساتھ، بغیر اس کے آپ وہ عبادت نہیں کر سکتے، جیسے نماز ہے مثلا، تو لا یکون، تو یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوگا وضو، لا یکون الوضو الا، مگر یہ واجبا، تو یہاں پر وضو نہیں ہوگی مگر واجب، وبدون بدون العبادت یعنی واجبہ المشروطہ بھی، یعنی ایسی عبادت کا آپ انجام دینا چاہتے ہیں کہ جو مشروط واجب نہیں ہے، کہ جو مشروط نہیں ہے وضو سے، یعنی جس میں وضو کی شرط نہیں ہے، آپ ایسی عبادت کو انجام دینا چاہتے ہیں کہ جو وضو کے ساتھ مشروط نہیں ہے، تو اس کو آپ ینتفی، تو وہاں پر جو ہے وہ آپ واجب نہیں کریں گے، یہ واجب کریں گے نہیں، واجب نہیں کریں گے، بلکہ وہاں پر آپ ندب کی نیت کریں گے، مستحب کی نیت کریں گے مثلا۔ بہرحال تو چونکہ کیا کہا الا انہ لا اشتراک فی الوضوء حتی فی الوجوب والندب، سوائے اس کے کہ وضو میں اشتراک نہیں ہے، حتیٰ کہ واجب اور ندب میں بھی اشتراک نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ اس لیے کہ فی وقت العبادت، عبادت کے وقت کون سی بات جو واجبہ ہے، لأنه فی وقت العبادت الواجبہ المشروطہ بہ، یعنی بالوضو، جو وہ عبادت جو مشروط ہے وضو کے ساتھ، لا یکون الا واجبا، اس کے لیے وضو کیا نہیں ہوگا مگر واجب ہوگا، وبدون العبادت، بدون العبادت الواجبہ المشروطہ بالوضو ینتفی، وہاں پر واجب نہیں ہے۔ بہرحال آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور باقی غدن سے جی الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔